الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی کہتا ہوں آگے بڑھوں عزادارو، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، مجھے تو پاکستان میں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا اپنا دشمن۔ ابھی پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان سے کراچی کی ہماری پرواز تھی، ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہم شیعوں کے خلاف کتابیں لکھیں، اسلحہ رکھیں، اس لیے کہ اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلحہ اٹھانے والوں کو بہرحال اسلحہ رکھنا پڑتا ہے، چاہے 100 سال تک اٹھائے رکھیں، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ کہنے لگے بھائی بڑی جگر کی بات ہے، آپ اپنے مخالفوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کتابیں لکھیں۔ تو میں نے ایک جملہ ان سے کہا تھا جو آپ سے نقل کر رہا ہوں، میں نے کہا مفتی صاحب سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ آپ ہم پر اعتراض کریں، ہم سے پوچھیں، عجیب بات ہے، ہمارے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا شرک کرتے ہیں بھائی؟ یہ یا علی مدد بولتے ہیں، تو بولتے ہمیں، فیصلہ آپ کریں گے بھائی، ہم بتائیں گے نا کہ ہم یا علی مدد کیوں بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، کیا سمجھ کے مولا سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہم تشریح کریں گے بولنے والے، آپ تو تشریح نہیں کریں گے۔ ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے۔ مفتی اسحاق صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمارے دیوبندی بھائیوں کے بہت بڑے مفتی تھے فیصل آباد والے، ان کی رحلت ہو گئی پچھلے سال۔ ان کی زندگی میں ان سے ملنے جاتا تھا، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد بھی میں ان کی فاتحہ کے لیے گیا، اگرچہ ان کی فاتحہ پڑھنا ان کے خاندان میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کی تعزیت کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ بڑا انہوں نے کام کیا، اپنے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو، یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ میں اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ جیسے شیعہ شیعہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جھگڑا اور ہوتا ہے، اختلاف اور ہوتا ہے۔ کہ سنی شیعہ کا اختلاف ضرور ہے مگر جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا یہودی نے پھیلایا ہے۔ تو ایک لمبا سا پرچہ آ گیا مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کی تو نماز علیحدہ ہے، ان کا تو روزہ علیحدہ ہے، ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی عبادتیں علیحدہ ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کیا کہتے ہیں کلمے میں؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے کہتے ہیں علی ولی اللہ؟ سارے مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد یہ علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ جو تم سب پڑھتے ہیں اس کے بعد علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، تو مجھے بتاؤ، اپنے مجمع سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع سے مفتی صاحب نے اقرار لیا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ توجہ، یہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ اچھا ویسے رات زیادہ تو نہیں ہوئی ہے؟ ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں۔ بولنے کے لیے تو جرأت چاہیے نا، بولنے کے لیے تو پھر شہادتیں ملتی ہیں، پھر تو گھر جلتے ہیں، پھر تو حملے ہوتے ہیں، پھر تو لشکر کشیاں ہوتی ہیں، پھر تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ میں نے آیت جو لی ہے اس کا مضمون بھی کچھ یہی ہے، محبت تو ہم سے نہیں مانگی ہے، محبت پہ تو خرچہ ہی نہیں ہوتا، امر قلبی ہے، دل کے سے بات ہے، مودت پہ خرچہ ہوتا ہے، اور خرچہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، جان کا بھی ہوتا ہے، لہذا ہر ایک میں جرت نہیں ہے، اور بہرحال جس کی جتنی جرت ہے اسے مبارک ہو، آفرین، شاباش، مرحبا۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں۔ 10 دفعہ ہوا ہے، میں بہت ساری باتیں ریکارڈ پہ نہیں لانا چاہتا، ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف رسانوں پر مختلف مرحلوں میں، تو جب ہمارا موقف وہاں جا رہا ہوتا ہے تو وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، اور جب وہ نشست ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کہی ہے یہی بات صحیح ہے، مگر ہم وہاں کہہ نہیں سکتے تھے۔ چل بات پڑھیں ذرا محمد غور فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کا بھی نظام بڑا عجیب ہے، اللہ کا نظام بھی بڑا نرالا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے نہیں ہیں مگر اللہ منواتا ہے۔ مثلا وسیلے کو نہیں مانتے بہت سے لوگ، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کو پکارو، کسی کو بیچ میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانتے وسیلہ، لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ بڑی عنایت آپ کی، تھوڑا میرے ساتھ توجہ رکھیں، جب وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ان 5 انگلیوں میں 14 پوروے رکھے ہیں، ہر انگلی میں، ابھی نہیں گنی ہے، میں گن کر بتا رہا ہوں آپ کو جی، ہر انگلی میں 3 اور ایک انگوٹھے میں 2۔ اللہ نے 14 پوروے رکھے ہیں ہمارے ہاتھ میں،
یہ حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو حضرت یوسف پکار رہے تھے یا اللہ بچا یا اللہ بچا، تو جبریل نظر آئے، کہا تم بچنا چاہتے ہو؟ جیسے آدم بچے تھے ایسے تم بچو گے۔ تو یوسف نے کہا بھئی میں کیسے بچوں گا، آدم کیسے بچے تھے؟ کہا تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے 14 بند رکھے ہیں، اللہ نے پوری کائنات 14 کی وجہ سے بنائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی اور بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم، اب یہ دیکھیے نہیں مانتے مگر اللہ منواتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو مزارات کو گرانے کا خواہش مند ہے اور انہوں نے کسی حد تک گرائے بھی ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو مزارات کو بدعت بولتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے بھی مزار منوایا ہے۔ بھائی خانہ کعبہ کا طواف جب کر رہے ہوتے ہیں، تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ تو خانہ کعبہ تو وہ 4 کونوں والی ایک عمارت ہے جس پہ غلاف کالے رنگ کا چڑھا ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ وہ جو ناٹی سی دیوار ہے، ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس میں پرنالا گرتا ہے، وہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے نا۔ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے مجلس کے آخر میں، وہ خانہ کعبہ تو نہیں ہے نا، مگر طواف کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر اس حتیم کا طواف آپ نہیں کریں گے تو طواف باطل ہے۔ وہ حتیم ہے کیا؟ وہ حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں۔ مت مانو قبروں کو، میں طواف کرواؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سبیلے لگانے کے اوپر پابندی ہے، سبیلے نہیں لگاؤ بدعت ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے آنے والے چشمے کی سبیلے پی رہے ہیں، بڑے تبرک کے طور پر لاتے ہیں۔ جو تبرک کے مخالف ہیں وہ زمزم کو شیشیوں میں بھر کے تبرک کے طور پر لا رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین کے نام کا شربت تو بدعت ہے، اور جس حسین کی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی سے بڑی ہے اس کا شربت تو بدعت ہے، ان کی نیاز و نظر تو بدعت ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے منسوب اللہ کا بڑا نظام عجیب ہے جی۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص کسی دیوار کو پتھر مار رہا ہو تو سارا محلہ کہے گا نا پاگل ہو گئے ہیں، بھائی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، آج ان کی طبیعت خراب ہے، یہ دیوار کو پتھر مار رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگوں کو اللہ مینا بلاتا ہے اور دیواروں کو وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ ہم امام حسین کی عزاداری قرآن کے مطابق کرتے ہیں، ہم امام حسین کی عزاداری سنت پیغمبر کے مطابق کرتے ہیں۔ عجیب انداز ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ مصرع بھی اگر بنائے تو اردو میں ہی بنائے، عرب نے کسی نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کسی فارسی زبان بولنے والے نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر مصرع بھی بنایا گیا تو اردو میں بنایا گیا، بھول گئے کہ اردو زندہ بھی ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ اردو مٹ گئی ہوتی اگر مرثیہ نہ ہوتے۔ آج بھی اردو کا سب سے بڑا ادیب ہوتا ہی وہ ہے جسے مرثیہ کہنا آتا ہو، تو امام حسین کے ذکر کی وجہ سے تو یہ زبان زندہ ہے۔ اور اس زبان کا بولنے والا اگر کہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو اس سے سوال یہ ہے کہ تم کون ہو جو نہیں کرتے، اور تمہارا نہ کرنا معیار کب ہے؟ پیغمبر نے تو شہیدوں کا ماتم کیا ہے، پیغمبر نے تو حضرت حمزہ کا ماتم کیا ہے۔ سید الشہداء لقب تھا امام حسین سے پہلے حضرت حمزہ کا، پیغمبر نے تو جنگ احد میں شہدائے احد کے جنازوں پہ پہنچ کے خاص طور پر حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچ کے گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میرے چچا پر رونے آؤ۔ حدیث کہتی ہے الاستیعاب الاصابہ، یہ اہل سنت کی صحابہ کرام پر لکھی گئی کتابیں ہیں جن میں صحابہ کرام کے احوال لکھے گئے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لما رأى النبی، جب نبی نے دیکھا کہ قتل حمزہ، حمزہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو فبکا بکاء عالیا، نبی نے اونچی آواز میں گریہ شروع کیا جب خبر آئی کہ ان کے چچا حمزہ کو مار دیا گیا ہے۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور جب پہنچے ہیں سرکار لما را مصلبہ، جب نبی نے دیکھا کہ جنازے کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے، دور سے خبر پہنچی تھی، جب جنازے پہ سرکار حضرت حمزہ کے جنازے پہ پہنچے تو حضرت نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ کے جنازے کی بے حرمتی بھی ہے، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا گیا ہے۔
اور آپ کے کانوں کو بریدہ کیا گیا، آپ کی ناک کو بریدہ کیا گیا۔ جب بدن مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو نبی مکرم نے فشہقا، نبی نے گریہ کیا ہے اونچی آواز میں، آوازوں کے ساتھ گریہ کیا ہے سرکار نے، اور آواز لگائی، فرمایا کہ کون ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے چچا پر آ کے گریہ کریں؟ تو عورتیں جنگ احد میں شہیدوں، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، مدینے کی عورتیں، مسلمان عورتیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ سرکار کہہ رہے ہیں میرے چچا پر کوئی ماتم نہیں کر رہا، تو ساری عورتیں اپنے شہیدوں کے لاشیں چھوڑ چھوڑ کر آ گئی تھی، کیونکہ نبی کی خواہش ہے کہ حمزہ کے جنازے پہ ماتم ہو۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایات ہیں، ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے یہ۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، اور سارے مسلمان عورتیں آ کر حضرت حمزہ کے جنازے پر بیٹھیں۔ اور آج تک عرب دنیا میں دستور ہے کہ اگر کوئی مظلوم مارا جائے تو پہلے حمزہ کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس مرنے والے کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی سنت ہے یہ۔ تو حضرت حمزہ شہید زندہ ہوتا ہے، اسی پر اعتراض کیا جی شہید زندہ ہے اور زندہ کا ماتم نہیں ہونا چاہیے جی۔ میرے مولا امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبی مکرم نے گود میں لے کر رونا شروع کیا، اور قریب بیٹھی بھی اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ خبردار فاطمہ کو مت بتانا کہ یہی وہ حسین ہے جسے بھوکا پیاسا مارا جائے گا، کہ فاطمہ قریب الولادت ہیں، ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، لہذا فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ جب کئی مرتبہ سیدہ نے دیکھ لیا کہ بابا جب بھی حسین سے ملتے ہیں تو روتے ہیں، تو پوچھا بابا آپ میرے حسین سے مل کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ یہی حسین ہے جو ابراہیم کی قربانی کا فدیہ ہے، ابراہیم کی قربانی مؤخر ہو گئی تھی اس کی قربانی کی وجہ سے، اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ فرمانے لگی بابا کیا ہوگا؟ کہ اسے گھیر کر بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ بی بی فرمانے لگی بابا آپ ہوں گے اس وقت میں؟ فرمایا نہیں فاطمہ میں نہیں رہوں گا۔ کہ اس کے بابا علی ہوں گے؟ کہ نہیں اس کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بی بی نے کہا کیا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ فرمایا نہیں اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے فرمایا میں رہوں گی؟ فرمایا فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی۔ تو بی بی نے پھر ایک جملہ کہا بابا پھر اس پہ روئے گا کون؟ یہ جو آپ کا گریہ ہے نا یہ حسرت فاطمہ ہے، سیدہ کی حسرت ہے، بابا اس پہ روئے گا کون؟ فرمایا ایک قوم اس پہ روئے گی، اس کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ یہ تقسیم بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ جوان صرف جوانوں پہ روتے ہیں اور بوڑھے صرف بوڑھوں پہ روتے ہیں، نہیں، نبی نے گویا اشارتاً فرمایا ہے کہ اس کے بچے بھی مارے جائیں گے، اس کے جوان بھی مارے جائیں گے، اس کے بوڑھے بھی مارے جائیں گے، اس کے ساتھ پورا خانوادہ شہید کیا جائے گا۔ عزیزو عزادارو، ہم روا روی میں ہم ذاکرین جو ہیں کہہ دیتے ہیں کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم شہید ہوئے، 18 نہیں 58 شہید ہوئے۔ میرا باب العلم کے عشرے کا جو موضوع ہے وہ اصحاب رسول ہے، اصحاب رسول پہ وہاں بات ہونی ہے۔ کربلا میں بنی ہاشم 58 بنی ہاشم شہید ہوئے، 58، 18 نہیں۔ حضرت عقیل کی اولاد، حضرت مسلم کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت جعفر کے پوتے، حضرت عبداللہ کے بچے، محمد حنفیہ ان کی اولادیں، محمد حنفیہ خود نہیں تھے ان کی اولاد، عبداللہ ابن جعفر نہیں تھے ان کی اولادیں، امیر المومنین کے فرزند 28 تو صرف امیر المومنین کے پوتے اور بیٹے ہیں، 58 بنی ہاشم ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ سارا گھر کٹ گیا، سارا گھر کٹ گیا۔ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ یہ جو گریہ ہے، یہ جو ماتم ہے، یہ جو عزاداری ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم سے وہ کروایا جا رہا ہے کہ جو سیدہ کی تمنا ہے، جو اہل بیت کی خواہش ہے، جو نبی کی آرزو ہے۔ مجھے دلیل دینے دیجئے، ہمارے ہاں کوئی کام بھی بغیر قرآن اور سنت اور حدیث کے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ جملہ، یہ لہجہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ اس جملے کی اصلاح کریں۔ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ہم ہے ہی نہیں کچھ، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا کیا نظریہ ہوگا؟ ہمارا نظریہ ہے تو قرآن کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ ہو تو حدیث کے مطابق ہو، اپنا نظریہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔
قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، صرف اجازت نہیں، جواز کی بات نہیں ہے، حکم کی بات ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو۔